ایک عالم ربانی گزرے ہیں علامہ محمد حسین اصفہانی اعلی اللہ مقامہ. انہوں نے چند اشعار میں خراج عقیدت پیش کیا ہے تیرے زمانے کی حجت کو. تبرکاً اس میں سے میں صرف 5 شعر سنانے لگا ہوں، طبیعتیں آمادہ ہیں تو. ان 5 شعروں پر 5 اشعرے پڑھے جا سکتے ہیں. ہاں لیکن میں بخل نہیں کروں گا، میں ترجمہ کر کے آگے گزر جاؤں گا، ہاں ورنہ میرے لیے وقت گزارنے کا بڑا حسین عذر موجود ہے میرے پاس. سر اٹھانا کیا ہے علامہ محمد حسین اصفہانی کی نظر میں تیرا امام؟ وہ فرماتے ہیں مشرق شمس ابد. جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے. اگلے پچھلے مسجد والوں، گلیوں والے سب جاگنا. حلالیوں کی طرح لوہے دل پہ لکھنا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ دینا. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل. ہاں جنہیں فارسی آتی ہے وہ پہلے لطف لیں، باقیوں کو ترجمے میں ملا لیا جائے گا. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. پہلے جگہ میں لطف لینا چاہتا ہوں سد ذرا فارسی شعر پڑھ کے ترجمہ بعد میں کروں گا، ہے نا اجازت؟ پہلے شعر ہی پڑھ لوں. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. مظہر قائم بالقسط، مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی مولین سر خفی مظہر ما قد بطن است. مولے کے کن فیکون و ملک کون و مکان. اللہ حیران ہونے والا تمہیں بھی ابھی ساتھ ملاتے ہیں. مولے کے کن فیکون و ملک کون و مکان مظہر سلطنت قاہرہ ذی المنن است. اے رخت کعبہ توحید و درت کوہ امید. اے رخت کعبہ توحید و درت کوہ امید توبہ کے کعبہ دل ہو ہم بیت الوطن است. پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے. دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ ہاضمے برداشت کر لیں. پردہ از فتویٰ لگانا ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، علامہ اصفہانی میرے ساتھ ہیں، پہلے ان پر پھر مجھ پر. پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے تابانا دانند کے شائستہ ایما و منست. چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اچھا میری طرف دیکھنا. 2 لفظ ہیں وہ سنے ہوئے تم نے، ازل ابد. ازل جب اللہ ہی تھا کچھ نہ تھا وہ ازل ہے، اور جب اللہ ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ ابد ہے. جن کا چہرہ کھلنا چاہ رہا ہے میری طرف دیکھو، وہ کہتے ہیں جس امام کو میں خراج پیش کر رہا ہوں یہ ازل کی صبح کی روشنی ہے اور ابد کے آفتاب کی کرنیں ہیں. ازل بھی میرا امام، ابد بھی، بلکہ مشرق شمس ابد. جس دیوار سے ابد کا سورج نکلتا ہے اس مشرق کا نام قائم ہے. مطلع انوار ازل، اور ازل کے جتنے نور جس مطلع سے برآمد ہوئے وہ مطلع میرا امام ہے. اور جاگنا حلالیو، وہ کہتے ہیں صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. عصر کا مالک ہے، وقت کا باپ ہے اور زمان کا امام ہے. 3 لفظ بولے گئے، عصر، وقت، زمن.
साहिब उल असर, जमाने का मालिक, असर का मालिक, अबुल वक्त, वक्त का बाबा, इमाम ज़मानस्त और जमान का इमाम। ये तो मैं 3 दिन से तुम्हें बता रहा हूं, ये आगे आगे, जमाना पीछे पीछे है। और ये भी गालिबन किसी मजलिस में मैंने तुम्हें इसी मिंबर से बताया है कि जो ज़ुहूर के वक्त की निशानी है कि सूरज मगरिब से निकलेगा, उसमें राज ही यही है। ये है गुंबद कायनात। दुनिया का नक्शा तो देखा ना, गोल है, हाँ, यानी ये इस गोलाई से सूरज निकलता है, ये यहां से यूं चढ़ते चढ़ते इस गुंबद पे आता है, ये खत्ते अस्तवा है, और फिर ढलना शुरू होता है, यहां डूब जाता है। फिर दूसरे दिन वहीं से क्यों निकलता है? क्योंकि रात रात में फिर नीचे से आता है। क्योंकि मेरे जमाने का इमाम चलता है आगे आगे, सूरज मुक्तदी है मेरे इमाम का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी बिल्कुल इसी तरह इस गुंबद की इस तरफ से जो इमाम चलता है, आगे आगे इमाम, पीछे पीछे सूरज, इमाम इसी तरह से गुजर के कौसे नुज़ूली कौसे सऊदी का सफर कर रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक दिन जब अल्लाह कहेगा कि महदी अब ज़हूर कर, फिर इमाम इधर नहीं आएगा, वहीं से पलटेगा, सूरज मगरिब से निकल आएगा। समझ में आ गई कि इमाम ज़मान क्यों है? असर का मालिक, वक्त का बाप, जमान का, मज़हरे क़ाइम बिल क़िस्त, हिजाब अज़ली। अल्लाह कहता है ना, मैं कायम बिल क़िस्त हूं। अल्लामा अस्फ़हानी फरमा रहे हैं वो कायम बिल क़िस्त का मज़हर है, और अज़ल से जो हिजाब अल्लाह ने कायम कर रखा है। नहीं असद, जो नए हैं उनसे मुझे शिकवा नहीं, जो मेरी हर मजलिस में होते हैं उनसे जरूर है। देखो, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, तुम्हारे 5वें इमाम का फरमान। किसी ने पूछा था, मौला अल्लाह जो कह रहा है कि कौन तो कंजन मख्फियन फ़अबदुनहुरफ़ा, मैं छुपा हुआ खजाना था। छुपने के लिए कोई शय चाहिए होती है, या छुपने के लिए कमरा हो, मकान हो, कोठा हो, या हिजाब हो, पर्दा हो, चादर हो, कपड़ा हो। वो किस में छुपा हुआ था? मेरे मौला ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, सर हाथ सीने पे रखा, सर तस्लीम झुकाया, फरमाया वो हिजाब, वो मकान, वो पर्दा, वो चादर जिसमें वो छुपा हुआ था मेरी दादी ज़हरा है। जो कुछ बातिन में बतूल है, वही कुछ जाहिर में कायम है। अल्लाह, पता नहीं अर्ज़ मैंने क्या कह दिया है और लोगों ने क्या समझा है। जो कुछ बातिन में बतूल है वो जाहिर में। दुरूद तूसी में ये फिक्र कभी नहीं सुने? अस्सलाम वाला, तेरे बारे में, इमाम के बारे में है, अस्सलाम वाला साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वाल इस्मत फातिमिया। उस इमाम पे सलाम जो फातिमा की इस्मत का वारिस है। न फातिमा को गैर मासूम ने छुआ, ना आज तक तेरे इस इमाम को। उसका बातनी पर्दा बतूल, जाहिरी पर्दा कायम। इसलिए कह रहे हैं मज़हरे क़ाइम बिल क़िस्त हिजाब अज़ली। अब दुआ करोगे कि मैं हक पहुंचाऊं, और तुम्हारे लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि बक़ियतुल्लाह के सदके तुम हक का हथौड़ा बर्दाश्त कर सको। मौले ने सिर्र खफी मुज़हिर मौक़द बतनस्त, छुपे हुए राज का ऐलान करने वाला है ये। हर छुपी हुई हकीकत को जाहिर करने वाला है ये। नहीं, अस्फ़हानी जितना बड़ा आलिम रब्बानी क्यों ना हो, बशर है, और बशर की मजाल ही नहीं ये मिसरा लिखना। यकीनन उसने मेरे इमाम सादिक़ के ये हदीस पढ़ी। किसी ने पूछा लिमा सुम्मियल महदी बिल महदी, महदी को महदी क्यों कहते हैं? काला लिअन्नहु यहदी इला कुल्लि अमरिन खफी, फरमाया जब वो आएगा कोई मख्फी हकीकत मख्फी नहीं रहेगी। नहीं 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 नहीं, अभी एक कर्ज बाकी है मेरे सामईन पर।
میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے الحق المبین، وحید خراسانی، بہت بڑے عالم ربانی علم کے پہاڑ کا نام لیا ہے میں نے. انہوں نے کہا امام فرما رہا ہے لا کل امر خفی، ہر خفی شے کو ظاہر کرے گا. وہ کہتے ہیں پہلی خفی شے کون ہے؟ کنت کنزا مخفیا. اللہ کہتا ہے میں مخفی ہوں اور اس نے کل مخفی کو ظاہر کرنا ہے. اب کوئی جیے یا مرے میری بلا سے، جو صفت میں خدا بتائے وہ علی ہوتا ہے، اور جو بندوں کو خدا دکھائے وہ قائم ہوتا. اللہ جانے کیا کہہ گیا ہوں میں، اور خدا جانے کوئی کیا سمجھا ہے. پہلا خفی اللہ ہے اور اس نے ہر مخفی کو ظاہر کرنا ہے. مولن سر خفی مظہر موقد باتان است. ارادے سب کے بحال ہیں. تو پھر سر اٹھا، اسوانی کہہ رہا ہے مولے کے کن فیکون و ملے کے کون و مکان. کہتے ہیں جس امام کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون و مکان کا بادشاہ ہے اور کن فیکون کا مالک ہے. پلے بڑی بات. مالک، اس گھڑی کا مالک میں ہوں. ایک اینٹ نیچے رکھوں، ایک اوپر ریزوں میں بانٹ دوں. آپ ہیں پوچھنے والے مجھ سے؟ کسی کو دے دوں، کسی کو بخش دوں، آپ کو ہے روکنے کا اختیار. معلوم ہوتا ہے مالک وہ ہوتا ہے چاہے تو خود استعمال کرے شے کو، چاہے تو نوکروں کو عطا کر دے. نہیں نظر جی، میں نہیں جانتا کس کا کلیجہ تنور کی طرح بہکا ہوا ہے اور کس کا صحن دل چمنستان مودت بنا ہوا ہے. سر اٹھا، کیا چاہیے؟ ابھی اگر چہرے نہ کھلیں تو بد دعا ہے میری جو مہدی کا یہ فضائل سن کے خوش نہ ہو. اللہ کرے وہ میرے مولا کی سلطنت کبھی نہ دیکھے. اور جس کا دل بہار ہوتا ہے خدا کرے مر بھی جائے تو مولا اسے قبر سے اٹھا کے اپنی حکومت اور سلطنت دکھائیں. یہ کن فیکون کا مالک ہے. جب ظاہر ہوگا اپنی رعایا سے کہے گا انبیاء کے معجزوں کو سوچا نہ کرو، آج کے بعد موت ہو یا حیات میں اجازت دیتا ہوں تم کون کہنا ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں نہیں، پھر یہیں سے سوچنا جو اپنی غیر معصوم رعایا کو کن فیکون کی سلطنت اقتدار عطا کر دے. نہیں بیگم، یہ دنیاوی حکومت بڑی ہے یا کن کی حکومت بڑی ہے؟ میں دنیاوی تو یہی دنیا کی عام حکومت ہے. کن سے تو عیسیٰ ہو جاتا ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. سورہ آل عمران کو پڑھ، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کہتا ہے عیسیٰ آدم کی مثل ہے، دونوں ترابی ہیں، میں نے کن کہا تو ہو گیا. ایک منٹ میری طرف دیکھنا. 8 اماموں کا قول ہے نیرد جی، اس میں تیرے زمانے کا امام بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں نحنو مثل اللہ الاعلی، ہم اللہ کی اعلیٰ مثل ہیں. یہاں وقت نہ ملے گھر جا کے سوچنا. عیسیٰ ہے آدم کی مثل، قائم ہے اللہ کی مثل. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ عیسیٰ آدم کی مثل، مہدی دوراں اللہ کی مثل. اسی لیے تو اللہ کی مثل آگے، آدم کی مثل پیچھے. اللہ کی مثل کے پاؤں کے تلوے، آدم کی مثل کی پیشانی.
آج تک اسد زہم ہمارے کسی امام نے، یہ آدم سے عیسیٰ تک ہیں سارے سب کے مولا، لیکن ظاہر میں ہمارے کسی امام نے کسی نبی کو نماز نہیں پڑھائی۔ جب 12واں آئے گا پیچھے نبیوں کی صف ہوگی۔ جی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی مثل کیا ہے، آدم کی مثل کیا ہے۔ سر اٹھاؤ، تھکے ہو تو چھوڑ دوں؟ نہیں، آخری بندے تک دیکھنا میری طرف۔ عیسیٰ کس کی مثل ہے؟ شادباش اور قائم۔ مثل کے ترجمے تو کئی دفعہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، نمونہ، نمونہ، اور نمونہ تو نمونہ ہی ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ آدم کا نمونہ، قائم اللہ کا نمونہ۔ یعنی کسی نے آدم کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کو دیکھ لے وہ ایسا ہی تھا۔ اگر آج کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ کا بدن ہوتا تو وہ کیسا ہوتا، میرے مولا کو دیکھ لے۔ کہ اس کا بھی بدن ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ ہاں یہ اللہ کی مثل۔ سر اٹھانا ذرا، میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا اور دیوانہ بھی ہوں۔ جب عالم جذب میں آتا ہوں نا، پھر نہ کسی کی سنتا ہوں، شعور نہیں رہتا، اور میرا دل مچلنے لگ گیا ہے کہ میں دروازے بند کرا دوں، امید تو ہے بند ہو گئے ہوں گے، اور اب میرے کہنے سے پہلے کھول نہیں سکتے۔ ہاں میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں، وقت تمہارا جائے گا، ورنہ حلالیوں کی طرح لمحے میں فیصلہ دو، میں اپنا فیصلہ واپس لوں۔ جو ہے آدم کی مثل وہ تو نطفے سے نہیں ہے۔ بولو، کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ عیسیٰ نطفے سے ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر جو مرنے کا مکان ہے، اندھی گلی کی اندھی پیداوار، نمک بھی قائم کا کھاتا ہے، بھونکتا اسے اور اس کے بابا علی کو ہے۔ جو آدم کی مثل ہے وہ نطفے سے پاک، اور نطفہ ناتحقیق جو اللہ کی مثل ہے وہ نطفے سے ہے۔ جو آدم کی مثل ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر، کہاں ہے یہ زانوں؟ ہر مکسر کی گردن پر ہے، ہاں، اور آج ہر منکر قائم کے گلے پر ہے۔ اعلان کرنے لگا ہوں، جو آدم کی مثل ہے اسے ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، اور جو اللہ کی مثل ہے، اللہ کی قسم، اسے عیسیٰ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ میں ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، میں تو عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ عیسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اللہ کی قسم میں نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں سورہ مائدہ کو پڑھ، اللہ سے کہہ رہا عیسیٰ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، اور تیرا نفس کیا ہے میں نہیں جانتا۔ جی اور یہ سارے نفس اللہ ہیں۔ السلام زیارت ند بابا، السلام علی نفس اللہ القائمۃ بالسنن، اے اللہ کی سنتوں پہ قائم رہنے والے اللہ کے نفس میرا سلام۔ ہاں تو جسے عیسیٰ نہ جانے وہ سردار ہمارے حصے میں آئے۔ خدا کی قسم آج کے دور کے شیعوں تمہارے مقدر کی قسم کھانا پڑتی ہے، تم سے بڑا مقدر کا سکندر ہو ہی نہیں سکتا، سکندر کا بھی وہ مقدر نہیں جو تمہارا۔ یعنی اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، پھر انسان میں سے کافر نہیں بنایا، مسلم بنایا، پھر مسلم میں سے غیر شیعہ نہیں بنایا، شیعہ بنایا، پھر شیعوں میں سے کسی 11 امام کی ریت نہیں بنایا، اس کی بنایا جو حجتوں پہ حجت۔
اللہ ہاں یہ خوش نصیبی جیتے رہو. ہاں ایسے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اب کوئی بندہ ہتھیلیوں سے اگر اپنے مقدر کو دھکیل رہا ہو تو اس بدبخت کا اپنا قصور ہے. مولے کے کن فیکون ہو، بول تو نہیں گئے ہو؟ ملک کے کون و مکان، کن فیکون کا مالک، کون و مکان کا ملک یعنی بادشاہ. مظہر سلطنت قاہرہ ذل منن است. اصفہانی فرماتے ہیں اسے اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی سلطنت قاہرہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا اقتدار کیا ہے، میرے قائم کو دیکھو. العظمت للہ. دو شعر باقی ہیں، ابھی ارادے کیا ہیں؟ اچھا اب تک تو غائبانہ تعارف. اب اگلے شعر میں، بلکہ اگلے دونوں شعروں میں اپنے سردار کو خطاب کیا محمد حسین اصفہانی نے. جاگنا حلالیو. افسوس کہ ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں نہیں. جسم تو سارے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، لیکن کاش میں ہر چہرے کی لکیر بھی دیکھ سکتا. امام زمانہ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے رخت کعبہ توحید و درت کوہ امید، تابقے کعبہ دل ہاؤ ہم بیت الوسن است. وہ کہتا ہے اے وہ ذات جس کا رخسار توحید کا کعبہ ہے. زمین کا کعبہ نہیں، آسمانوں کا کعبہ نہیں. اے رخت کعبہ توحید، جس کا رخسار کعبہ توحید ہے. وہ درت کوہ امید، تیرا دروازہ ہی تو امید کا کوچہ ہے. تابقہ کعبہ دلہا ہم بیت الوسن. اے توحید کے کعبے جلدی آ، دلوں کے کعبوں میں شک کے بت آ گئے ہیں. اللہ اکبر. تیری جد نے مشرکین مکہ کے بت کعبے سے نکالے تھے، تو لوگوں کے دلوں سے شک کے بت نکال. کعبہ دل ہو ہم بیت الوسن است. سارے دلوں کے کعبے بت کدے بن گئے ہیں. آ جاؤ. اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا میں نے تمہیں. 55 منٹ کی مجلس میں سنا تم نے مرضی سے، لیکن اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں اگر میری خواہش کے مطابق سن سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا ٹائم پورا ہو چکا. اچھا بات ٹھیک ہے، اب ریاتی نمبر کی حد تک آ گئے ہو. ایک منٹ قرآن پہلے بات کر لوں پھر شعر پڑھتا ہوں. اللہ اپنی حجتوں سے اپنے نبیوں سے باتیں کرتا ہے نا، تو باتوں کے صیغے دو ہیں، کبھی واحد سے، کبھی جمع سے، کبھی میں سے، کبھی ہم سے. اب مثال کے طور پر موسیٰ جب طور پہ آتا ہے تو آواز آتی ہے انانی انا اللہ، انا اللہ، میں اللہ ہوں. اور کہیں کہتا ہے اِنَّا لَقَادِرُونَ، ہم قادر ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کبھی انا اللہ، میں اللہ، کبھی میں، کبھی ہم. توجہ حلالیو. محمد اصفہانی کہتا ہے میرے مولا کب تک ترس آئے گا؟ پردہ السر ان اللہ برندہ الزدمے تابدان کیشاو ایستائی ماؤ منس. مولا ان اللہ کے راز سے پردہ اٹھا بھی دے. پرداز سر ان اللہ کے راز سے پردہ ہٹا. تابدان دانند
کہ شائستہ ایماؤ منع، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم میں کون شامل، میں کون شامل۔ پنڈی والے خدا کی قسم نہیں سمجھے۔ اصفہانی کے کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں اللہ کہتا ہے ہم، وہاں علی بولتا تھا، اور جہاں کہتا ہے میں، وہاں قائم بولتا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے، ان اللہ کے راز سے پردہ ہٹاؤ۔ جو اللہ کے مظہر ہیں وہ ہم کہتے ہیں، جو ہووا کا مظہر ہے وہ میں کہتا ہے۔ اور دیکھ لینا نظر دے دی، یعنی آگ سے آواز آ رہی ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، آگ سے مان لیتے ہیں۔ درخت سے آواز آ رہی ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، مان لیتے ہیں۔ اور ناپاک درخت کے ناپاک ثمروں، درخت سے آواز آ سکتی ہے، شجر توحید سے نہیں آ سکتی۔ جی، جن کو اللہ نے حق دیا ہے یہ کہنے کا۔ اور آؤ، ایک مومن نے کل بڑی حسرت سے کہا تھا، تشریح نہیں کرنی، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، پھر ذہن میں رکھنا، تیرا کس کے مظہر ہے؟ تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، اچھا۔ اور میرا مولا ہووا کا، تیرا اللہ کے مظہر، یہ ہووا کا، ہووا کا، ہووا کا۔ سرکار سادے کا فرمان یاد کرو، لنا مع اللہ حالات اذ نحنو ہوا و ہوا نحنو۔ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہوا ہم ہوتا ہے، ہم ہوا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، سمجھ گئی؟ ہاں، جب وہ ہم وہ، ہوا نحنو، نحنو ہوا۔ جی، بس انہی کو ہی اس نے اجازت دی ہے کہ جو میں ہوں۔ بھائی، نالی کا پانی ندی میں سما سکتا ہے، دریا کا تو نہر میں بھی نہیں سماتا۔ اس کے لیے سمندر کے سینے کی وسعت چاہیے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے کلیجے میں وسعت کہاں کہ جہاں وہ سما جائے۔ اس لیے ان سے جھلکتا رہتا ہے، ان میں سارے کا سارا چھپ جاتا ہے۔ چونکہ چھپنے والا غائب، تو چھپے گا بھی اسی جگہ نا جو کسی کو نظر نہ آئے، اس لیے اس کا نام ہی غیب رکھ دیا۔ کہہ دو میرے رسول، غیب تو اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا۔ جس دن وہ غیب سامنے آ گیا میں بھی آ جاؤں گا۔ اور یہی مقصد ہے اس آیت کا، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں جس دن اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا۔ ہاں، میں نے آیت پڑھ دی ہے، قرآن سے پڑھ لینا اور پھر مولویوں سے پوچھ کے آنا کہ اللہ جو بدن نہیں رکھتا وہ بادلوں پہ سوار ہو کے کیسے آئے گا؟ تفاسیر اہل بیت میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ آئے گا ہمارا قائم، وہ کہہ رہا ہے چونکہ اس کے اندر چھپ کے میں آ رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے مکین کا نام لیا ہے، مکان کا لیا ہی نہیں۔ تو پنڈی والوں، یہ کلیہ مل گیا کہ
ہمیشہ مکین پہ نظر رکھنا چاہیے. یعنی میرا امام مکان ہے، اللہ مکین ہے، تو اس نے میرے امام کا نام ہی نہیں لیا اپنا. کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے. مکان کو عبادت میں شامل کر رہا ہے، بے حیا مکین کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند.